وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک میڈیا، اور آج ہمارے ساتھ ہے امارت شرعیہ کے نائب ناظم حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن حضرت مولانا انوار اللہ خلق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئے دن ہندوستان میں نئے نئے قوانین کے ذریعے ہم مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج حضرت کی تشریف آوری بمقام چکنی میں ہوئی، جو کہ سیتامڑھی ضلع سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم حضرت سے اس بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، نیا اور تازہ معاملہ ابھر رہا ہے جسے ہم UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یکساں سول کوڈ۔ ہم اس مدعے پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو اپنا اسلامک میڈیا میں تہہ دل آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے ہم سیدھا آپ سے جاننا چاہیں گے، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ UCC جو سننے میں آ رہا ہے، جو ہر طرف قیامت برپا ہوا ہے، یہ UCC یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، یہ ہے کیا، اور مسلمان اس سے کیوں پریشان ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پہ آ پڑی ہے اور مسلمان در بدر بھٹک رہے ہیں؟ اس کے خلاف کیا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے؟ آخر کیا ہمیں ضرورت پڑی ہے اس کے خلاف کرنے کی؟ UCC کا فل فارم ہے یونیفارم سول کوڈ۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں یکساں شہری قانون۔ ہندوستان کا جو دستور ہے اس کے رہنما اصول کے دفعہ 44 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ سب کے لیے یکساں شہری قانون بنائے۔ اس بنیاد پر یونیفارم سول کوڈ لانے کی بات حکومت کر رہی ہے۔ 2018 میں لاء کمیشن نے، جو 21واں لاء کمیشن تھا، اس نے رائے طلب کی تھی، اور جب آرا وہاں جمع ہوئی تو لاء کمیشن کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں یہ یونیفارم سول کوڈ قابل عمل نہیں ہے۔ پھر 22واں لاء کمیشن جو ہے اس نے ابھی رائے طلب کی ہے، 14 جون سے 14 جولائی تک کا وقت دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ اس میں لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یونیفارم سول کوڈ یکساں شہری قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس کا میں خود بھی رکن ہوں، اور امارت شرعیہ اور دوسری تنظیمیں لاء کمیشن کو اپنی رائے بھیج رہی ہیں کہ وہ یکساں سول کوڈ، یکساں شہری قانون لانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ لیکن برکیف جب وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا مدھیہ پردیش میں کہ ایک ملک ایک قانون ہونا چاہیے، ایک ملک دو قانون سے حکومت نہیں چل سکتی، تو ہمیں اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ 75 اور 76 سال تک ملک تمام پرسنل لاء اور ہندوستان کے سنویدھان کے ذریعے چلتا رہا، تو آگے بھی چلتا رہے گا۔ 70-75 سال کا تجربہ تو کم نہیں ہوتا ہے۔ اتنے تجربے کے بعد یہ بات کہنا کہ یہ قانون ہونا چاہیے اور بغیر اس کے نہیں چلے گا، یہ بہت قابل عمل معاملہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 3000 سے زیادہ مسلم پرسنل لاز ہیں، جیسا کہ آپ اتراکھنڈ ہے، میزورم ہے، آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے، اور بھی دیگر جگہ جیسے ناگالینڈ وغیرہ ہے، وہاں اپنی پرسنل لاز ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ضرورت، کیوں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں یا میدان میں نہیں آ رہے ہیں؟ ہمیں ہی کیوں ضرورت پڑی؟ مسلمان ہی اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مسلمان ہی کو کیا ضرورت ہے جبکہ ان کے خلاف بھی ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہم ہی کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ ہاں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ 3000 مسلم پرسنل لاء ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3000 پرسنل لاز ہیں مختلف قبائل کے، مختلف مذاہب کے، یہ ممکن ہے اور ایسا کچھ ہے بھی، لیکن دوسرے لوگ نہیں آئے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو دوسرے لوگ نہ آویں تو ہمیں میدان میں نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں میدان میں آنا چاہیے، دوسرے آویں کہ نہ آویں، ہم اس کو دستور کے خلاف سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں اصل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی میرے ذہن میں وہ سن نہیں ہے، شاید سن 1952 یا 53 کے آس پاس، جب پنڈت جواہر لال نہرو جی پردھان منتری تھے، اس زمانے میں شاید کہ ہندو سول کوڈ لانے کی بات ہو رہی تھی،
ہندو سول کوڈ لانے کی بات ہو رہی تھی. اس زمانے میں اس وقت کے جو صدر جمہوریہ یعنی کہ راشٹرپتی تھے ڈاکٹر راجندر پرساد جی, انہوں نے اس بل کی مخالفت کی, ہندو سول کوڈ کی. تو آج یہ جو کوڈ کی بات چل رہی ہے یونیفارم سول کوڈ, اس وقت ہندو سول کوڈ لاگو کرنے کے مخالف خود ہندو لوگ تھے. اب جب یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی بات آ رہی ہے تو ہندو اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو یکساں شہری قانون آئے گا وہ ہندو کوڈ کے مطابق ہوگا, اور ہندو پرتھا اور ہندو رسم و رواج اور ہندو کسٹم جو ہے اس کے اعتبار سے ہی ہوگا وہ. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہندو راشٹر کا جو نعرہ لگایا جاتا رہا ہے اس پر یونیفارم سول کوڈ کا لیبل چسپا کر کے وہ ہندو کوڈ کو لانے کی کوشش کریں گے. اس لیے وہ یکگونا مطمئن ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب مطمئن ہیں, یعنی ہندوؤں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو شیڈول ٹرائب اور ایس ٹی سی وغیرہ ہے, وہ قبائلی لوگ, وہ ان کے خلاف ہیں. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ برہمنواد کا جو نظام ہندوستان میں چلتا رہا ہے وہ اسی کو مضبوط کرنے کی یونیفارم سول کوڈ ایک کوشش ہے. تو وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, سکھ بھی مخالفت کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے دوسرے لوگ بھی مخالفت کریں گے. ابھی ہم لوگ میدان میں ہیں اور ہم اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے, کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, کہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتاویں حکومت کو کہ یہ غلط بات ہو. تو اس لیے ہم آگے بڑھیں. انوار اللہ خلق صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہم ہی میں سے ایک ہے جو مسلم ایکتا منچ نام سے چلاتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی, ٹوپی, جبہ قبہ اور کرتے پاجامہ وغیرہ, مطلب ان کے شکل و صورت کے اعتبار سے وہ مولوی حافظ کہے جاتے ہیں. ایک ہمارا بہت بڑا یہ مسلم منچ جو چل رہا ہے وہ اس بل کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی حمایت میں ہے, اور بہت سارے مسلم ہیں جو اس کے باتوں میں آ رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے یہاں اور دیگر جگہ پہ اس بات کی بحث چل رہی ہے کہ ہماری جو ایک تنظیم ہے وہ اس کے سپورٹ میں ہے, تو دوسری تنظیم اس کی مخالف کیوں ہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یکساں سول کوڈ کو سرے سے ملک, ملت, سماج, تہذیب و معاشرت کے خلاف سمجھتا ہوں, اور ملک کی سالمیت, پیار, محبت کے خلاف سمجھتا ہوں. اب جو لوگ داڑھی, ٹوپی یا مسلم نام سے اس ملک کی سالمیت کو جو چیز خطرے سے جوڑنے والی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس ملک کا وفادار نہیں ہے, وہ ملک کا وفادار نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ کسی کے بے عملی سے اور غلط کام سے اس کے مذہب کا کوئی دستور اور اس کے مذہب کا قانون بدلنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وقتی اور ذاتی مفاد کے اسیر اور قیدی بنے ہوئے ہیں. ان کو تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ زندگی میں اس سے بڑی محرومی میری کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ نہ پریشان ہوں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, تہذیب و معاشرت کے تحفظ کے لیے اور اس حسین گلدستے کی حفاظت اور آبیاری کے لیے صحیح ہدایت اور صحیح توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت, ایک بات اور کہ آخر ہم کیوں پریشان ہیں؟ یکساں سول کوڈ سے ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اس میں ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی خلاف ورزی کریں؟ اس کے آنے سے ہمارے اوپر کیا نقصان ہو جائے, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ بھائی, یکساں سول کوڈ جب آپ لائیں گے تو آپ لائیں گے کیوں؟ جب خود دستور جو ہندوستان کا دستور ہے وہ ہماری ملک کی کتاب ہے. ایک کتاب تو ہماری مذہبی ہے اور ایک کتاب ہماری ملکی ہے, اور اس ملکی کتاب جس کو دستور کی کتاب کہتے ہیں اس میں ہماری آزادی چھپی ہوئی ہے. اور اس کا دستور, بنیادی دستور, جب یکساں سول کوڈ کا متحمل نہیں ہے, آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں اس کو بدلنے والے؟ اگر آپ بدلتے ہیں کسی رائے اور مشورے کی بنیاد پر تو ٹھنڈے دل سے, سنجیدگی سے ملک کے اتنے بڑے ملک کی تہذیب, اس کے طور طریقے تمام کو سمجھنا ہوگا
اور سمجھ کر کے کام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ طرفہ وقتی مفاد کے خاطر ہم کوئی ایسے قانون کو ہم لے آئے جو قانون ہمارا خود دستور اس کا متحمل نہیں ہے. اس لیے یکساں سول کوڈ کا نقصان پہنچے گا، صرف ہم ہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ ملک میں بسنے والے تمام طبقات کو پہنچے گا. انسانیت اور اس کی زندگی کے اوراق کا تقاضا تو یہ ہے کہ کہیں کا بھی انسان ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، سب کا احترام، سب کا تقدس، سب سے پیار محبت رہنی چاہیے. یکسانیت اور قانون کی یکسانیت مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود مسلط کرنا، یہ تو مذہب سے تو ہر کامن سینس کے بھی خلاف بات معلوم ہوتی ہے، عقل و شعور کے بھی خلاف بات معلوم ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، امارت شریعہ نے، جمعیت علماء نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت اہل حدیث نے، تمام ملی تنظیموں نے حکومت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ اور بہت پرامن طریقے سے اپنی رائے پیش کی ہے اور پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو یکساں سول کوڈ اس ملک پر مسلط نہ کرے اور دستور میں جو بنیادی آزادی حاصل ہے اس کو باقی رکھے. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، آخر میں چاہوں گا آپ مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دیں کہ اس فتنہ بھرے دور میں جہاں ارتداد کا مسئلہ زور و شور پہ ہے، کبھی ہمیں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ، تو کبھی NRC کے نام پہ، تو کبھی کسی چیز کے نام پہ، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پہ ڈرایا جاتا ہے. اس فتنہ بھرے دور میں مسلمان کیا کرے، آپ بتا دیں. سب سے اہم کام یہ ہے کہ شریعت پر عمل شروع کریں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم دوسروں سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے عمل نہیں کرتے ہیں. جتنا عمل کریں گے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جب آئے گی تو یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ. تو اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، ایک تو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں اور کسی بنیاد پر اپنے کو منتشر نہ ہونے دیں. یہ مسلمان ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، اسے ایک امت اور ایک جماعت بن کر کے رہنا چاہیے. اور دوسرے شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بنائیں. شریعت پر عمل کرنے کا اگر اپنا مزاج بنے گا تو دوسروں کی طرف سے تھوپے گئے کسی قانون کی پرواہ مسلمان نہیں کرے گا. وہ اپنے شریعت کے مطابق عمل کرتا رہے گا اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اسی کے ذریعے آئے گی. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ بزرگان دین کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا ورحمۃ اللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں پھر آئندہ کسی ویڈیو میں کسی اور انبیاء کے وارثین کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. آپ دیکھتے رہیں اپنا اسلامک میڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.